اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 اور 86۔ کل کی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیے تھے انہی کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکینوں کے ساتھ حسن سلوک، اور بات کہیں گے تو اچھی بات، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور ساتھ یہ بھی عہد لیا گیا تھا کہ خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسروں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ مدینہ کے اندر بھی جو 3 قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، اور جو 2 مقامی قبیلے اوس اور خزرج، ان کی اکثر آپس میں جنگیں لگی رہتی تھی، اور یہودیوں کے جو قبائل تھے ان میں سے 2 قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ خزرج کے حلیف بن گئے تھے، اور جو بنو قریظہ تھا اس کا بھائی چارہ بنو اوس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اب جب بھی ان کی آپس میں بنو اوس اور خزرج کی آپس میں جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ حلیف بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جایا کرتے تھے، اور پھر یہودیوں کو قتل کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کو گھروں سے نکال دیا کرتے تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچتی تھی کہ جب کوئی قیدی ہو جایا کرتے تھے اور جنگ ختم ہو جاتی تھی تو پھر ان کا فدیہ عطا کر کے ان کو رہائی بھی دلا دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی بھی شخص قیدی ہو جائے تو اس کا فدیہ ادا کر کے اس کو رہا کروانا ہے۔ تو یہاں پر یہی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ اس لیے فرمایا ثم پھر تم ہاؤلائے وہی تو ہو، تقتلون انفسکم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ حالانکہ عہد یہ لیا گیا تھا کہ قتل نہیں کرو گے، اور انہوں نے اقرار بھی کیا تھا کہ مالک ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ کسی کی جان لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کا کسی مسلمان پر خون، مال اور عزت حلال نہیں ہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا اور تم نکال دیتے ہو ایک گروہ کو، منکم جو تمہیں میں سے ہے، یعنی یہودیوں میں سے ہی ہے، من دیارہم ان کے گھروں میں سے، تظاہرون علیہم پھر تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، بالاسم والعدوان سرکشی میں اور گناہ میں، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا قیدی، اسیر، اسارا قیدی، تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وَهُوَ حالانکہ وہ محرم حرام ہے، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا گھروں سے نکالنا ہی، یعنی گھروں سے نکالنا اور جنگ کرنا ہی حرام تھا، اس کا تو تم نے پاس رکھا نہیں، اس کا تو تم نے خیال ہی نہیں کیا، اس اللہ کی حکم کی نافرمانی کی، تم نے جنگ کی، ایک دوسرے کو قتل کیا، پھر گھروں سے نکال دیا۔ لیکن جب قیدی ہو گئے تو پھر تمہیں یہ بات یاد آ گئی کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب قیدیوں کو آزاد تو ہم نے لازمی کروانا ہے، تو اس لیے فرمایا افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض اور تم انکار کر دیتے ہو، ببعض کچھ حصے کا۔ اب جو شخص بھی اس طرح کرے گا کہ آدھی کتاب کو مانے آدھی کو نہ مانے، کچھ احکام مان لے کچھ نہ مانے، یعنی اپنی من مانی اور اپنی مرضی پہ چلنے والا وہ شخص ہو گیا، اس کے اندر تابعداری نہیں ہے، اس کے اندر بندگی نہیں ہے۔ اگر بندگی ہوتی تو پھر وہ ہر بات مانتا۔ یہ کوئی بندگی کا طریقہ نہیں ہے کہ دل چاہے تو انسان مان لے، جس کام کے لیے دل نہ مانے تو انسان وہ کام ہی نہ کرے، تو یہ اطاعت اور بندگی کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے شخصوں کی پھر سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فما جزاء پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل جو بھی کرے گا، ذالک اس طرح کا کام، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی ہوگی اس کے لیے، فی الحیات دنیا دنیا کے زندگی میں بھی، کہ اعراض کتاب سے اور آدھی کتاب پر ایمان آدھی کا انکار، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوا کر دے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یردون انہیں لوٹایا جائے گا، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف،
کہ دنیا میں بھی رسوائی مقدر بن جائے گی کتاب سے اعراض کرنے کی صورت میں، اور پھر آخرت میں بھی سخت عذاب ملے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کر رہے ہو۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے حالات کو دیکھنا پڑے گا، اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا ہم ایمان لائے ہیں کتاب پر، اور اگر لائے ہیں تو ہم کتاب پر کتنا عمل کر رہے ہیں، یا ہماری حالت اس قدر بری ہو چکی ہے کہ شاید وہ کچھ باتیں تو مان لیتے تھے، احکام پر عمل کر لیتے تھے، اور آج ہم ان سے بھی غافل ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو بھی قوم اعراض کرے گی اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا، خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال خرید لیا ہے ان سے، یعنی یہ جان اور مال اب انسانوں کا اپنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خرید لیا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جنت دی ہے۔ لیکن جو انسان بھی اس ایگریمنٹ کو توڑ دیتا ہے اور وہ پھر سے دنیا کی زندگی کو خرید لیتا ہے اور اسی کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بدلے میں جنت دینے کے بجائے الٹا اس کو عذاب دیں گے۔ فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، عذاب ان سے عذاب کو روز قیامت، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی پھر ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ایسے لوگ جو اعراض کرنے والے ہیں اللہ کی کتاب سے، تو ان کے لیے پھر روز قیامت عذاب بھی سخت قسم کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔